إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. کہ اللہ تعالیٰ نے 6 جگہ قرآن میں الہاد کا ذکر کیا ہے اور 6 جگہوں کو اونلی 4 معنی میں استعمال ہوا ہے. 3 جگہ اللہ کی آیتوں میں الہاد کے بارے میں آیا ہے. سورہ فصلت کی یہ جو آیت 40 ہے، سورہ کہف آیت 27، سورہ نحل آیت 103. ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں الہاد کرنے سے رکنے کا حکم دیا ہے. ایک اور آیت میں اللہ کے ناموں میں الہاد کرنے سے، سورہ اعراف 180 میں اللہ کے ناموں میں الہاد کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے. ایک اور مسجد حرام میں الہاد سے بچنے کا حکم دیا ہے. 4تھ چیز کیا ہے؟ شرک کی تردید، یعنی اگر تم توحید پر، اللہ پر توکل کی بات ہے، یہ کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے. یہ چیز کے لیے الہاد کا ورڈ استعمال ہوا ہے. سورہ جن آیت 22، سورہ کہف آیت 27. سورہ کہف کو میں نے آیتوں میں الہاد کی ٹاپک میں بھی لیا ہے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے ٹاپک میں بھی لیا ہے. جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر اللہ تعالیٰ پکڑے گا. جب پکڑے گا تو اس کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اب ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ اللہ کی آیتوں میں الہاد، جیسے کل ہم نے سمجھا تھا اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، سب سے پہلے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے ایکسیپٹ کیا تھا، ایکسیپٹ مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جس نے یقین کیا تھا، مانا تو نہیں تھا لیکن یقین کیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ حق ہے، اس نے اس کا اقرار کیا، ہاں حق ہے، لیکن مانا نہیں. تو آیتوں کو نہ ماننا یہ آیتوں میں الہاد ہے. تو ہم دیکھیں کہ کون سی اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے. دوسرا، آیتوں کی تعبیلیں کرنا. اس کی مثال ہے قرآن میں بعض کہتے ہیں کہ بیوی اگر حد سے بڑھ جائے تو اس کو ہلکی سی مار سکتے ہیں، جیسے مسواک کی کاڑی سے. تو بعض لوگوں نے یہ شوشہ نکالا، یہ تعبیل کی کہ قرآن میں جو ضربہ ہے اس کے معنی مارنا بھی ہے اور ضربہ کے معنی چلنا بھی ہے. تعبیلیں دیکھیں کیسے لوگ نکالیں. تو یہ گرامر کا یہ چیز ہے کہ ضربہ ہو ضمیر کے ساتھ آتا ہے کوئی بھی فعل تو اس کے معنی ایز اٹ از جو معنی وہ معنی ہوتے ہیں. ضربہ فی کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کے معنی چلنا ہوتا ہے. اب ضربہ ہو کو ضربہ فی میں ملا لیے تو بیوی کو مارنے کا نہیں بلکہ چل کے جانے کا حکم ہے کہ جب ناراضگی ہو گئی تو تم نکل جاؤ اس جگہ سے. ایسے یہ معنی میں آئی ہے وہ آیت، ایسے کر کے تعبیلیں نکالنا یہ بھی الہاد ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد سے غفلت میں رہ جانا، مطلب عذاب کی آیتیں ہیں، وارننگ کی آیتیں ہیں، اس کو ایسا اتنا کچھ نہیں ہے، غفور الرحیم ہے کر کے غفلت میں پڑے رہنا، عذاب کو ہلکا سمجھنا، لوگوں کو بھی آیتوں سے بھٹکا کر رکھ دینا. ایک مثال ہے، بعض کہتے اللہ تعالیٰ کو ہم قیامت کے دن دیکھیں گے. جنتیوں کا جو آخری ریوارڈ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ نظرہ الیہ ہے، نظرہ ہو ہے، اس کے معنی انتظار کے ہیں، نظرہ الیہ کے معنی دیکھنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نہیں بلکہ دیکھنا ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کریں گے یا اللہ تعالیٰ کا منتظر رہیں گے. صاف سیدھی بات اللہ نے بتا دی ہے کہ یہ آخری ریوارڈ ہوگا جو میرا چہرہ تم کو دکھے گا جنتیوں کو. اس میں تحریف کرنا، لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرنا، بات بہت باریک ہوتی ہے. جیسے ہم نے ابھی فرقوں کے بارے میں پڑھا، بات ایک ہے، بہت باریک ہے، لیکن اس سے کئی سارے فرقے بن گئے. تو یہ ایک بات باریک ہوتی ہے، بہت ساری باتیں نکالنے کی کوشش کرتے، وہ الہاد ہے.
آیتوں کے مقابلے میں رائے کو مقدم رکھنا، نہیں میری یہ سوچ ہے، میری یہ رائے ہے، یہ بھی آیتوں میں الہاد ہے۔ ایسے ایسے قاعدے، ایسے ایسے تعویلیں گڑھنا کہ جس میں کوئی پرنسپل اس میں نہ ہو، نہ اصولوں کے مطابق ہو، نہ رولز کے مطابق ہو، ایسی باتیں کرنا۔ سورہ کہف میں بتایا گیا اللہ کی آیتوں کو اللہ کے مراد کے مطابق تم لوگوں کو پہنچاؤ۔ جب ہم کسی کو بتا بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے وہ مراد بھی بتاؤ نا، صرف پڑھ کے چھوڑنا نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں میں الہاد یہ ہے کہ اس کو صرف لائٹلی پڑھ لے رہے اور چھوڑ لے رہے، نہ مراد سمجھ رہے، نہ اللہ تعالیٰ کی مراد سمجھ رہے، نہ اللہ تعالیٰ کی مقصد کیا ہے اس آیت کو نازل کرنے کا وہ نہیں سمجھ رہے، صرف پڑھتے جا رہے۔ یہ الہاد ہے، الہاد ہے، الہاد ہے۔ قرآن کو ڈیپتھ میں پڑھنا ہے، مراد کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کو لوگوں کی خاطر، لوگ ایسا چاہتے تو بدل نہیں سکتے، قرآن کی آیتوں کو لوگوں کی خاطر بدلنا بھی الہاد ہے، جس کا ذکر سورہ کہف ہے۔ نہیں وہ نہیں مان رہے نا، چلو بول دو، یعنی اللہ کا مراد کچھ اور ہوتا، سامنے والے کو منانے کے لیے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لے رہے، یہ الہاد ہے۔ ملحد ایسے لوگوں کو کہتے ہیں۔ سورہ نحل میں بتایا گیا اللہ کی آیتوں کو نہ ماننے کے لیے بہانہ، کوئی آ کر سکھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نہیں نازل ہوئی، کوئی سکھا رہا ہے، تو ایسے بہانے بنا کر اللہ کی آیتوں کو نہیں ماننا، تو یہ تو کانسیپٹ میں مکے کے کفار نے کیا ہے۔ اب ہم کئی سارے بہانے بنا کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کی آیتوں میں الہاد ہے، اور ایسے لوگوں کو ملحد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ الہاد کرنے سے محفوظ رکھے۔ اور جیسے بتایا گیا جو شرک ہے، جو درگاہ پرست ہے، وہ لوگ اپنی درگاہ پرستی کو ثابت کرنے کے لیے کئی ساری ایک آیت ہوتی ہے، اس کو کئی ساری طریقوں سے بتانے کی کوشش کرتے، لاجیکلی پیش کرنے کی کوشش کرتے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر یہ شرک والے کی تفسیر کوئی اٹھا کر پڑھے، کئی سارے صفحے ہوں گے جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگ سکتے، تو ایسی بات ثابت کرنے کے لیے بہت ساری الٹی سیدھی بحثیں کر کے، الٹی سیدھی باتیں، لاجکس بیان کر کے لوگوں کے مائنڈ کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی الہاد ہے۔ صاف سیدھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو دوسروں سے بھی مانگنا جائز قرار دینا، یہ لوگوں کو بہکانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں الہاد ہے۔ قبر کو پکی کرنے کے بارے میں بھی بہت ساری بحث مباحثیں کرتے ہیں، گول مول باتیں کرتے ہیں، جو حدیثیں اس کے ریلیٹڈ ہے، حدیث کی شرح کرتے نا، شرح جیسے بخاری کی شرح ہے، حدیثوں کی شرح میں وہ اپنی رائے ڈال دیتے ہیں، اور جب لوگ پڑھنے لگتے ہیں، جن کو عربی تو نہیں آتی، لازماً ہم عجمی ہیں، جب ہم شرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی تشریح ایسے کرتے ہیں کہ لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ قبروں کو پکی کرنے کے بارے میں بحث مباحثے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جاننے کے بارے میں بحث مباحثوں میں پڑے رہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف سیدھے قرآن میں کئی جگہ بتایا۔ سورہ آل عمران میں موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو میں پکار رہا تھا، تو اس کا دلیل کیا ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران آیت 44 میں مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں جب قلم ڈالے گئے پانی میں، تو زکریا علیہ السلام کا قلم پیچھے آنے لگا، اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے لگا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت قلمیں ڈالی جا رہی تھی۔ پھر ایک اور جگہ سورہ بقرہ 252 میں کلیئر آیتیں بتائی گئی، یہ کہ الہاد کے میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں۔ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہوا تھا، جو جنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جس وقت یہ چیز ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے۔ سورہ قصص میں بھی ذکر کیا گیا، سورہ قصص میں تو یہ بھی بتایا گیا نہ آپ وہاں پر موجود تھے نہ آپ دیکھ رہے تھے۔ اب اس کو انہوں نے کیسے الہاد کیا آیتوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی موجود نہیں تھے، آسمان پر موجود تھے،
آسمان سے دیکھ رہے تھے، یہ سارے واقعات کو آسمان سے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بات بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر غیب کا علم جاننے والے ثابت کر کے چھوڑنے کا یہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں اور یہ الہاد ہے۔ تو یہ چیز کنہوں نے کی؟ یہودیوں نے کی، ہو بہو یہودیوں نے یہی کام کیا، ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کی، ان کے نبی کی جو تعلیمات تھی اس میں سے غلط۔ تو ہماری امت بھی یہ امت بھی یہی کام کر رہی ہے نا، بخاری میں جس کا ہو بہو یہودیوں کو فالو کرے گی، فتوے دے دے کر، قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ اور لوگ ہیں اتنے سستی کے مارے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا مان لو، وہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ عالم ہے نا، وہ فاضل ہے نا، مان لو، ایسی بیہودہ باتیں کہہ کے اپنی آخرت بگاڑ لیتے ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا قرآن کو نہیں پڑھنا، یہ گمراہ کر رہے لوگ، عام لوگ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ الہاد ہے۔ حالانکہ قرآن میں بتایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 5 دفعہ ریپیٹڈ یہ آیت آئی ہے سورہ قمر میں۔ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ؟ یہ قرآن آسان ہے۔ اب انہوں نے تعویل کیا کی، الہاد کیا کیا؟ ذکر سے مراد یاد دہانی ہے نا، لیکن انہوں نے ذکر سے مراد پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، یہ مراد ہے۔ تو ایسا انہوں نے الہاد کیا اور لوگوں کو قرآن پڑھنے سے دور رکھا۔ کس نے کیا؟ پاپ نے کیا نا، لوگوں کو بائبل سے دور رکھا، اپنی منمانی چلائی۔ تو ان کا دور رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اپنی بات لوگوں میں رکھے، قرآن کو پیچھے رکھے۔ تو اور اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ قرآن کے آیتوں میں تحریف میں حتتن کو حبتن فی شعر اللہ بنا دیا، اپنی معافی کو انہوں نے مذاق میں لے لیا۔ رائنا ہے رائنا دیکھنا، تو اس کو رائنا چرواہا ایسے بنا دیا، یعنی ورڈز کو چینج کر کے بھی۔ اور ہم کیا کر رہے؟ تجوید سے صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ، حروف کے صحیح ادائیگی کے ساتھ، حروف کے صفات کو ہم مانے بغیر، جانے بغیر، ہم تجوید کا خیال کرے بغیر جو قرآن تلاوت کر رہے، جو قرآن پڑھ رہے، ہم یہ بھی الہادی کر رہے ہیں۔ ورڈ کو صحیح نہیں نکال رہے، اس کا تلفظ صحیح نہیں کر رہے، اس کی جو صفت ہے، جیسے نکالنے کا طریقہ ہے، ان طریقوں کو ہم سیکھنا نہیں چاہ رہے اور اس کے مطابق پڑھنا نہیں چاہ رہے، تو ہم آیتوں میں تحریف کر رہے۔ کیونکہ بڑی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قرآن مجید کو اس طرح صاف اور صحیح ادا کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، جیسا نازل کیا۔ ہم بہانے کیا کرتے ہیں، ہم میلاد کیا کرتے ہیں، ہم تو عربی نہیں ہے نا، عجمی ہے، اس لیے ہمارا یہی تلفظ ہے۔ بھائی تلفظ چینج تو کرو نا، تم کوشش کرو، تمہاری بھی وہی زبان ہے، اس کی بھی وہی زبان ہے، تم چینج کرو۔ اور ماشاءاللہ کوششیں کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے، بڑی بڑی عمر میں بھی آ کے انہوں نے کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم اپنی سستی کے مارے ہم نہیں کرنا چاہتے اور الہاد کرتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ عمر میں نہیں ہوتا، زبان نہیں نکلتی، آواز نہیں نکلتی، غصے میں تو ہر چیز نکل جاتی ہے نا۔ تو یہ تجوید سے نہیں پڑھنا بھی اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہر حرف کا حق ادا نہیں کرنا، یہ بھی تحریف ہی ہے۔ کیونکہ اس میں آتا ہے جیسے الحمد اگر صحیح نہیں بولیں گے، الحمد بولیں گے تو یہ ڈسٹرائی ہے، 2 چشمے والا ہاں سے اگر ہم بولیں گے ڈسٹرائی، بربادی ہے، اور الحمد تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم تحریف کر رہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کا تلفظ صحیح ادا نہیں کریں گے تو یہ چیز ہوگی، ہم کوشش نہیں کر رہے، لیزی کے تحت ہم اس کو چھوڑ دے رہے، تو یہ تحریف نہیں ہوا کیا؟ ہوا نا، اللہ کی آیتوں میں الہاد ہوا نا۔ کوشش کرنا ہے، باقی ساری چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو مختصر کر دو، دنیا میں ملوث مختصر کر دو، اس میں زیادہ لگا دو ٹائم، اس میں زیادہ لگاؤ۔ جب یہ لگائیں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک قرآن کی تلاوت کے بارے میں ایک الگ اور خوب ادائیگی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، خوب ایک الگ کر کے صاف سیدھا دکھائی سنائی دیتا تھا، سمجھ آتا تھا۔ ہم جیسے پڑھتے نہ سامنے والے کو سمجھ آتا ہے، نہ خود کو سمجھ آتا ہے، اور حقوق آیتوں میں الہاد
معنی ایک سے کچھ بن جاتے ہیں، تو ہم کیسے ہدایت مل سکتی ہے، کیسے ہم صحیح اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ قرأت کے بارے میں آتا ہے کہ تم جتنی بیوٹیفائی کر کے پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن اگر تجوید ہم نہیں سیکھیں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو پھر اس کا گناہ ہوتا ہے۔ معنی ایک، قلب کا معنی الگ ہے، قلب کا معنی الگ ہے۔ قلب کا معنی دل ہے، قلب کا معنی کتا ہے۔ جہاں دل کا ذکر آ گیا، ہم اگر قلب پڑھتے جا رہے تو دل بولنے کے بدلے کتا بولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کئی ساری چیزیں، زبر زیر کا جو گرامر ہے اس میں بھی جو زبر زیر حرکت ہے، فتح کا دمہ کر دیے، دمہ کا کسرہ کر دیے، معنی کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ تو منیمم نالج ہے، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ الحاد سے بچیں۔ ایک اور چیز ہے اللہ کے ناموں میں الحاد۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کے بارے میں آتا ہے، اللہ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہے۔ فرسٹ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے بتا دیے، یہ نام ہے، یہ نام سے مجھے یاد کرو، بس وہی نام دے، اس کے علاوہ کوئی اور نام اللہ تعالیٰ کو نہ دے، اور وہ جس کے لائق ہے وہی دے۔ ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موضوع نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے موضوع نہیں ہے ویسے نام اس کو نہ دے، جیسے بھگوان ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے نا، یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اللہ کو اللہ اتنا اچھا نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رحمان دیا ہے، ان ناموں سے پکارو نا، کسی اور کے نام ہم اللہ پہ کیوں فٹ کریں جس میں کوئی عیب بھی ہو؟ ایسے نام بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، ورنہ ناموں میں الحاد ہو گیا۔ تیسری پوائنٹ ہے، ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ نقص، گستاخی یا شرک کے پہلو نکلنے والے نام ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، مثالیں بھی انشاءاللہ آگے لیں گے، ذات، صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جائے، اللہ کی ذات کے بارے میں غلط عقیدہ پایا جا رہا ہو، ایسا نام نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں غلط عقیدہ پایا جاتا ہو، ایسے نام ہم نہیں رکھ سکتے۔ وہی ناموں سے پکارو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں۔ اللہ کو وہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں۔ اللہ اور مخلوق دونوں کو سیم نام سے نہیں پکارنا ہے۔ اللہ اور مخلوق کو سیم نام سے نہیں، جیسے رعوف ہے تو رعوف انسان کو بھی بول دے رہے نہیں، عبد الرعوف، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد السمیع، یعنی اللہ کا بندہ، سمیع کا بندہ، کریم کا بندہ، ایسے نام لینا ہے۔ اگر صرف ہم اللہ کے نام سے بلا دیے، رعوف ادھر آ، غلط ہے نا، یہ اللہ کے نام کے ساتھ گستاخی ہو گئی، گستاخی وہاں پر اس نے ملحوظ رکھی۔ تو یعنی بندے کو اور اللہ کو دونوں کو سیم نام نہیں دینا۔ نام اللہ کا ادب سے لیا جائے، جیسے بیت الخلاء میں ہے، بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں نہیں لینا ہے اللہ کا نام، وہاں پہ بیٹھ کے تلاوتیں کر رہے، سورے پڑھ رہے، گناہ کرتے وقت، گناہ سے تو رکنا ہی ہے، اب گناہ کرتے وقت بھی لوگ انشاءاللہ کہہ دیتے، الحمدللہ کہہ دیتے، ماشاءاللہ کہہ دیتے، لوگ جو گانے بنا رہے اللہ کے ناموں کے ساتھ، نعوذ باللہ، یعنی گناہ کرتے وقت بھی وہاں پر اللہ کا نام لینا یہ گستاخی ہے۔ اور جب کوئی غیر مسلم ہے گستاخی پہ اتر آ رہا ہے، ہم اس کے خداؤں کو کچھ بولیں گے تو وہ ہمارے اللہ کو کچھ نہ کچھ بولے گا، تو ویسے مومنٹ میں بھی ہمیں خاموش بیٹھنا ہے، ہمیں اللہ کے نام کی قدر، ادب ملحوظ رکھنا ہے۔ امام ملک کا ایک واقعہ ملتا ہے، امام ملک کے حالت میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور وہ اسے کچھ نہیں دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا ایسے کہہ کے ہٹانے دیتے تھے، اللہ دے گا یہ نہیں کہتے تھے اور اس سے کچھ نہ کچھ معذرت کر لیتے تھے کچھ اور طریقے سے، اللہ کا نام وہاں پر نہیں لاتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کر دی جائے تو وہ لا محالہ اسے ناگوار ہوتا ہے، یعنی کوئی کچھ مانگ رہے آپ اس کو نہیں دے تو پھر وہ ناگواری ہوتی ہے نا اس کو، ایسے موقع پر اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔
ہاں کوئی شخص جب ناگواری ہو اسے اس وقت اللہ کا نام لینا، نام کے ساتھ کچھ بولنا، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو یعنی اپنے سلف صالحین کا ذرا غور و فکر کرے، کتنا احتیاط کرتے تھے، کتنا وہ احتیاط کرتے تھے اپنے دین کو، کیسے انہوں نے بچا کے رکھا باریک سے باریک چیزوں پر۔ ہمیں یہ چیز کرنا ہے، ہم باریک چیزوں پر نظر نہیں ڈال رہے۔ جب ہماری باریک چیزوں پر نظر شروع ہو جائے گی پھر ہم صحیح معنوں میں دین میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے ناموں میں کجروی کے جو تیڑ پن کے ہیں اس کے 4 ٹرمز میں بتاؤں گی، اس کو یاد رکھیں اور اس کے معنی کو بھی ہمیں سمجھ آنا ضروری ہے۔ اللہ کے ناموں میں پہلا ہے کہ تعویل کرنا، دوسرا تعطیل، تیسرا ہے تمثیل جس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں، اور چوتھا ہے تحریف۔ یہ 4 چیزیں نہیں کرنا اللہ کے ناموں میں۔ اگر یہ 4 چیزیں ہم نے کر دیے تو سمجھو کہ ہم نے اللہ کے ناموں میں الحاد کیا۔ تو یہاں پہ تعویل کیا ہے؟ تعویل مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے، تو ہمیں بس آنکھ بند کر کے ایمان رکھنا، ہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اب کیسا ہے، کیا ہے، جب ڈسکرائب نہیں کیا گیا ہم اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تعویل کر رہے ہم انسانوں جیسا ہاتھ ہے یا فلاں جیسا ہاتھ ہے، اگر یہ ہم بول دیے، تعویل کرنے لگ گئے اس کے بارے میں، تو پھر یہ الحاد ہو گیا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہی ہاتھ ہے، جیسے انسانوں کے 2 ہاتھ ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی بس 2 ہی قدرتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ہاتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو 2 پہ ہی شمار کر دینا، لوگوں کے مشابہ سمجھنے کی کوشش کرنا، تو یہ تعویل ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تکیف بھی کہتے ہیں اس کو۔ تکیف میں کیا ہے؟ کیفا، کیسے، ایکسپلین کرنے جانا۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کیسا ہوگا؟ اچھا ہمارے جیسے 2 آنکھ ہوں گے، ہونٹ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اس کو ہم سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم سوچنے لگے، کیسے تکیف کرنے لگے، کیسے اس کو سمجھنے لگیں گے، تو وہ الحاد ہے، وہ تعویل ہے، وہ تعویل سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اور نیکسٹ ہے تعطیل۔ تعطیل کے معنی ہیں، جیسے تعطیل ملتی ہے نا، چھٹی ملتی ہے، تعطیل میں یہ مثال آتی ہے کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کا جو نام ہے وہ اس نام کی جو کوالٹی ہے اس کو ختم کر دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اب نام سمیع ہے، صرف سمیع تک رکھ رہے اور سننے کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم ختم کر دے رہے، تو ایسی چیز کو تعطیل کہتے۔ اللہ کی صفات کو معنی و مطلب سے خالی اور معر قرار دینا۔ اللہ کا نام ہے لیکن اس کے معنی کے مطابق ایکشن نہیں ہے، وہاں پہ اس کے معنی کے مطابق وہ کوالٹی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا سمجھنا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ سمجھنا تعطیل، یعنی اللہ کے نام میں سے کوالٹی کو ہٹا دینا، چھٹی دے دینا، بس نام تک رکھنا۔ جیسے ہم کرتے ہیں نا شدید العقاب، شدید العقاب میں سے ہم شدید العقاب کا جو معنی ہے نا اس کو خالی کر دیے، چھٹی دے دیے۔ شدید العقاب بس نام ہے۔ غفور الرحیم کے نام کو بہت، ہاں غفور الرحیم ہے تو نام میں وہ غفور الرحیم کو اور زیادہ ہم انوالو کر دیتے، تو وہاں پہ ایک نام کو خالی کر دیے اور ادھر ایک نام کو زیادہ یہ کر کے اس نام کو ختم کر دے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے یعنی ایسی دعائیں مانگنا جو دعا جس نام کے تحت ہے، وہ نام کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ رزق کے بارے میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، یا رزاق، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نہیں بولتے بیٹھنا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اس لیے کہ تو منتقم ہے، تو انتقام لینے والا ہے، اس لیے مجھے بخش دے، یہ غلط ہے، یہ الحاد ہے۔ اور یہ کہنا اللہ تعالیٰ تو بخش دے، تو مجھے بخش دے اس لیے کہ تو غفور الرحیم ہے، یہ کہنا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے اس لیے کہ تو منتقم ہے، انتقام لینے والا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ جیسی حاجت ہو ویسی حاجت کے ساتھ اس نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا ہے، تو وہ نام سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں، تو یہ تعطیل نہ کرے۔ تیسری چیز ہے تشبیہ، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جیسے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے نا تخت پہ،
تخت پہ جیسا وہ بیٹھا ہوا ویسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ بیٹھے ہوئے نہیں، تشبیہ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثالیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ واحد ہے، وتر ہے، اس کی جیسے کوئی نہیں ہے، اس کو کسی سے تشبیہ کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو پھر یہ الحاد ہے، اور ایسی سمجھنے کے لیے بہت سارے فرقے بنے تھے، بہت سارے فرقے انہی چیزوں میں بنے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تشبیہات دینا ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو عمل کرنا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ جو باقی یہ متشابہ آیتیں ہیں یعنی ہمارے آؤٹ آف ریچ ہے، ہمارے علم سے آؤٹ آف ریچ ہے، اس کو جاننے کی نہیں، اس کو ماننے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز ہے تحریف، بدل دینا۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سمیع کو بدل کر علیم بنا دیے۔ سننا نہیں، اللہ تعالیٰ سننا نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا، اس کو علیم بنا دیا، جاننے والا۔ تو یعنی ایک نام ایک ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور بدل دیے، تحریف کر دیے۔ ٹھیک ہے، ہم جیسے تجوید اگر جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ تحریف کر دیتا ہے نا۔ الحمد ہے، حمد تعریف ہے، الحمد حمد جو دو چشمے والا حمد پڑھ دیا تو ڈسٹروائے، نعوذ باللہ ڈسٹروائے سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے اللہ کے ناموں میں یہ 4 ٹرمز یاد رکھ کر اس کے مطابق یہ کریں، ان کو نہیں لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ 4 ٹرمز کو داخل نہیں کرنا ورنہ الحاد ہے۔ ایک ہے تعویل اور تعطیل، تشبیہ جسے تمثیل بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھا ہے تحریف۔ یہ چاروں چیزیں بھی نہیں ہونا۔ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اپنے طرف سے دوسرے لینگویج کے کوئی بھی چیزوں کو اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، ہم کیوں دوسرے نام، ضرورت کیوں پڑتی دوسرے ناموں کی؟ تو دوسرے ناموں کا نہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا وہ شامل نہیں کرنا، اس کے ناموں میں کمی بھی نہیں کرنا اور زیادتی بھی نہیں کرنا، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یعنی ان سب سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے، حد کو ہمیں کراس نہیں کرنا، یہ بات ہے۔ حد ہے ہماری، جو حد ہے، ہم بندے ہیں، ہم اللہ کے سلیو ہیں، تو ہماری حد ہے، حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ حد کراس کر دیے وہ الحاد ہے۔ اور 3rd اور 4th جو قرآن میں بتایا، مسجد حرام میں الحاد۔ مسجد حرام میں الحاد میں کیا ہے؟ یہاں پہ ظلم کرنا نہیں، ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی دردناک عذاب ہے۔ ارادہ، حرم میں معصیت کا، گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی دردناک عذاب ہے۔ ظلم کرنا، معصیت کرنا، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ارادہ بھی کرتا ہے۔ حدود حرم میں الحاد کیا ہے؟ شرک کے کام جو کرتے ہیں حرم میں جا کر، اللہ سے چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے لگ جاتے ہیں، اور جو کفر کے عمل کرتے ہیں وہاں پر، غلاف کو پکڑ کر پتہ نہیں کہاں کیا کیا چومتے ہیں، کدھر یہ بدعتی کام جو کرتے ہیں، یہ سب الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا، یہی کام کرو۔ اپنے جو جذبے ہوتے ہیں نا، انسان کہتے ہیں میرا جذبہ، ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، زندگی میں کبھی نہیں پہنچتے، ایک بار پہنچتے تو تم ایسا جذبہ پیدا کر لیتے کہ وہ الحاد بن جائے، گناہ بن جائے۔ زندگی میں ایک ہی بار پہنچنا ہے، یا اللہ تعالیٰ توفیق دیے تو بار بار ہم پہنچیں گے، لیکن ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا بس وہی طریقہ کرنا ہے، اس سے ہٹ کے وہ جو جذبات ابل کے آتے ہیں نا باہر ایسے، ان کو دبا کر ڈھکن بند کر لینا ہے۔ تو یہ بدعتی کام وہاں پر کرنا بھی مسجد حرام میں الحاد ہے، بدعت کا ارتکاب کرنا بھی الحاد ہے، قتل کی سازش سوچنا بھی الحاد ہے، کسی پر ظلم کا ارادہ کرنا بھی الحاد ہے۔ کتنی باریک پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادے کو ہی پکڑا تو باقی گناہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی معصیت کا سوچنا، ایسے لوگوں کا سوچنا جو یعنی ایسے کام کا سوچنا جس پر عذاب علیم یا عذابوں کا بتایا گیا، جیسے ٹیز کرنا ہے، چھیڑنا ہے، کیونکہ ایک دم مکس ہوتا ہے وہاں پر، تو ارادوں سے ہی روکا گیا۔ اگر تمہارے ارادے بھی غلط ہوں گے حرم کے حدود میں
تو تم الحاد کے شکار ہو جاؤ گے، اور اس کے لیے دردناک 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 عذاب رکھا ہوا ہے۔ اور چوتھی چیز جو بتائی، اللہ کی پناہ میں آنے کا۔ سورہ جن میں اللہ کی گرفت پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ ہی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ سے ہی تم ڈرو، اللہ کے ہی تم مطیع فرما بردار بنو، جس کا ذکر سورہ کہف میں بھی وہی بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب الحاد کیا ہے؟ دوسروں کو بھی سمجھنا کہ وہ بھی بچا سکتا ہے، وہ بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہے، یہ چیزیں سمجھنا اور ایسے عقیدے رکھنا، یہ الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سمجھا الحاد کے ریلیٹڈ، قباحتوں کو جو سمجھا، قباحتوں کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں، جو اس کے جو نقصانات ہے اس نقصانات کو ہم سب کو سمجھنے والا بنائیں، اس کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دینے والے بنائیں، خالص مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔